بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی منعقدہ ریلی میں مظفر نگر فسادات کے سلسلے میں گرفتار پارٹی کے ارکان اسمبلی سنگیت سوم اور سریش رانا کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی گئی۔ ریلی میں نریندر مودی اور پارٹی صدر راجناتھ سنگھ کے پہنچنے سے قبل ہی ان ارکان کا پارٹی ریاستی صدر لکشمی کانت باجپئی، سینئر لیڈر کلراج مشرا، ایم پی لال جی ٹنڈن اور سابق ریاستی صدر سوریہ پرتاپ شاہی نے پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا۔ ماہرین کے مطابق کسی تنازع سے بچنے کے لیے ان ارکان اسمبلی کو مودی کی غیر حاضری میں تہنیت پیش کی گئی۔ سنگیت سوم کو مظفر نگر کے فسادات میں گرفتاری کے بعد دیوبند کی عدالت نے ضمانت پر رہا کیا۔ ان پر الزام ہے کہ ایک فرضی ویڈیو ٹیوب پر پیش کرتے ہوئے انہوں نے مظفر نگر میں فرقہ وارانہ تناؤ کو ہوا دی۔ ان پر اشتعال انگیز تقاریر کا بھی الزام ہے۔ رانا کو 20 سپٹمبر سے لکھنؤ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فرقہ وارانہ تشدد میں 62 افراد ہلاک اور 40,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے تھے۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ سماج وادی پارٹی نے سیاسی مفاد کے تحت ان ارکان اسمبلی پر قومی سلامتی ایکٹ لگاتے ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ریاستی حکومت فسادات کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جو لوگ ملوث ہیں انہیں وائی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، جبکہ ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ جو دنگے کے آروپی ہیں، اگر ان کو سمانت کیا جائے گا، ان کو پریرت کیا جائے گا، تو کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس دیش کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ایسے ویکتی اور ایسی پرمپرائیں وہ پورے ملک میں پھیلانا چاہتے؟ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ جو چیف جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا اور پی سنجیو کمار پر مشتمل تھی، آج واضح طور پر کہا کہ رعایتی قیمت پر سربراہ کیے جانے والی گھریلو پکوان گیس کے لیے آدھار کارڈ کی تجویز ضروری نہیں ہے۔ پی ایس آر شرما کی ایک رد درخواست پر یہ فیصلہ دیا گیا کہ آدھار کارڈ کے لیے دوسرے شرائط عائد کرنا مناسب نہیں ہے۔ پیٹرولیم وزارت نے ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا کہ اس تعلق سے کوئی دستوری اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے کہ گھریلو پکوان گیس کے لیے آدھار کارڈ ضروری ہے۔ درخواست گزار نے ادعا کیا تھا کہ شہریوں کی تفصیلات بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے تفصیلات اکٹھا کرنا حقوق زندگی اور شخصی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آدھار کارڈ سے مربوط کرنے دیگر منصوبوں کے لیے شناختی کارڈ کی طلبی کے لیے کوئی ایسا قانون یا ضابطہ تیار نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کوئی اعلامیہ یا دستوری احکام کی غیر موجودگی میں تیل کمپنیوں کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ گھریلو پکوان گیس کے لیے آدھار کارڈ طلب کرے۔ دبئی میں زبردست اور موسلادھار بارش و نیز مختلف مقامات پر پانی بھر جانے سے دبئی ایئر شو کے منتظمین آج مقررہ وقت قبل یہ سالانہ شو جلد ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایمرجنسی خدمات کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ gulfnews.com نے منتظمین کے حوالہ سے کہا کہ 5 روزہ ایئر شو کے آخری دن آج جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ خراب موسمی حالات کے سبب اب دبئی ایئر شو بند کیا جاتا ہے۔ ہم عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس شو میں شرکت کے لیے سفر سے گریز کرے۔ عوام کے لیے منعقدہ شو اسکائی ویو کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ مختلف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ایسی تصاویر اور ویڈیوز پیش کیے گئے جن میں ایئر شو کے نمائشی بالس میں پانی بھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات کی وزارت تعلیم نے سرکاری اور خانگی اسکولز کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خلیجی ریاستوں میں موسم شدید ہو گیا ہے۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شدید موسمی حالات کے سبب دبئی میں تمام اسکولز اور نرسریز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آج یہ مدرسے اور نرسریز بند رکھیں، بچوں کی بحفاظت واپسی کو یقین بنائیں اور زبردست بارش کے سبب دبئی اور ابوظہبی میں کئی حادثات ہوئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ موسم کے بارے میں پولیس اور محکمہ موسمیات کی وارننگ کے بیچ ایمرجنسی خدمات کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ جاریہ ہفتے کے اوائل میں شمالی راس الخیمہ میں ایک شخص سیلاب کے پانی میں بہہ گیا تھا۔ سعودی عرب کے فرمانرواں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے شام میں صدر بشار الاسد کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے خلاف جاری مظالم پر عالمی برادری کے کردار پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری مظلوم شامی عوام کا کشت و خون سے رکوانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ خادم الحرمین شریفین کا یہ خصوصی پیغام کویت میں ہونے والی افریقی یونین کی سالانہ کانفرنس میں وزیر خارجہ پرنس سعود الفیصل نے پڑھ کر سنایا۔ شاہ عبداللہ نے اپنے پیغام میں خلیجی اور افریقی ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ناکامی کا بھی شکوہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیج اور افریقہ کی عرب اقوام اپنے مشترکہ مقاصد اور اہداف کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔
بیان میں شام کے بحران کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ عالمی برادری بشار الاسد کے مظالم کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی واضح کرنے میں ناکام رہی ہے۔ شامی عوام اندرون اور بیرون ملک جس قسم پرسی کی حالت سے گزر رہے ہیں وہ نہایت المناک ہے۔ سعودی عرب شامی عوام کے تمام جائز اور آئینی مطالبات کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ سلامتی کونسل عالمی سلامتی کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ ہم ماضی میں بھی سلامتی کونسل سے شام کے بحران کے لیے ٹھوس راہ عمل مرتب کرنے کے مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر عالمی ادارے سے مطالبہ ہے کہ وہ شام کے مظلوم عوام کو بشار الاسد کی وفادار فوجوں کے مظالم سے نجات دلائیں۔ انہوں نے کویت میں ہونے والی افریقی یونین کانفرنس کے شرکاء کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ تیسری کویت سربراہ کانفرنس افریقہ اور خلیجی عرب ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم فریقین 3 اشروں سے دونوں خطوں کے درمیان طے پائے مشترکہ مقاصد اور اہداف کے حصول تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں جن اہداف کے حصول کی امید تھی انہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہیے۔ الله أكبر والعزة لله. كتاب شهداء الشام الله أكبر. كتاب شهداء الشام الله أكبر. 6/1/2013. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کی 50ویں برسی کے موقع پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں سابق صدر بل کلنٹن سمیت 16 دوسری شخصیات کو ملک کا اعلیٰ ترین سول اعزاز صدارتی میڈل برائے آزادی دیا گیا۔ صدر باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ خصوصی تقریب میں 16 امریکیوں کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔ جان ایف کینیڈی نے یہ تمغہ 50 برس قبل قائم کیا تھا، جس کا مقصد ایسے ہم وطنوں کی خدمات کا اعتراف تھا جنہوں نے امریکہ کی سلامتی یا قومی مفادات کے علاوہ عالمی امن یا دیگر اہم عوامی یا نجی کارنامے انجام دیے ہوں۔ اس سال جن شخصیات کو یہ اعزاز بخشا گیا ان میں کنٹری میوزک کی مشہور فنکارہ لوریتا لنڈ، خواتین کے حقوق کی نامور سرگرم کارکن گلوریا اسٹائنم اور ٹیلی ویژن کی مشہور فنکارہ اوپرا ونفری شامل ہے۔ اوباما نے کہا کہ اس برس ان اعلیٰ ترین تمغوں کی زینت بننے والے افراد غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ صدر نے انہیں ایسے مرد و خواتین قرار دیا جن کے اقدار امریکی ہونے پر فخر دلاتے ہیں اور جن کی قابلیت ہمارے اندر کے انسان سے مماثلت رکھتی ہے۔ 16 میں سے 3 میڈلز آف فریڈم ایوارڈ بعد از مرگ عطا کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں امریکی دارالحکومت کے قریب آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں صدر باراک اوباما، بل کلنٹن اور سابق وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن نے کینیڈی کی قبر پر پھول رکھے اور مقتول لیڈر کو خراج پیش کیا۔ دعائیہ تقریب میں کینیڈی خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ جان ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 میں ڈیلس شہر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے مقتول رہنما کی یاد میں جمعہ کو ایک بڑی تقریب منعقد کی۔ Early in Oprah Winfrey's career, her bosses told her she should change her name to Susie. I have to pause here to say I got the same advice. They didn't say I should be named Susie, but they suggested I should change my name. انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں زیر حراست کمسن فلسطینیوں کی تعداد 120 ہے جنہیں آج بھی بدترین ہتھ کنڈوں اور وحشیانہ مظالم کا سامنا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق احرار حقوق سینٹر کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی عقوبت خانوں میں 18 سال سے کم عمر کے 120 بچے جنگی قیدیوں کی طرح بدترین مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انہیں بھی بڑی عمر کے قیدیوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ ان پر عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر بچوں کا یہودی آباد کاروں یا فوجیوں پر سنگباری کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے اور ان پر دہشت گردی کی ایکٹ کے تحت الزامات لگائے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن اور مرکز احرار کے ڈائریکٹر فواد القفش نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں پابند سلاسل کم سن فلسطینیوں کو بدترین مظالم کا سامنا ہے۔ انہیں دیگر سنگین نوعیت کی قیدیوں کی طرح قیدی تنہائی میں بھی ڈالا جاتا ہے۔
اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں نفسیاتی، جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان وحشیانہ مظالم کے فلسطینی بچوں کی زندگی اور صحت پر نہایت گہرے اور منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی کی زیر ہدایت بنی ہندی رومانٹک فلم گولیوں کی رام لیلا کی نمائش پر یوپی میں امتناع عائد کر دیا ہے۔ دیوی پرساد سنگھ اور جسٹس اشوک پال سنگھ پر مشتمل لکھنؤ بینچ نے مریادا پرشوتم بھگوان رام لیلا سمیتی بہرائچ کی داخل کردہ درخواست پر فلم پر امتناع کے احکام جاری کیے۔ درخواست گزار نے التجا کی تھی کہ فلم کو گزشتہ 1 نومبر کو سینسر بورڈ سے دیا گیا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا جائے اور اس فلم سے متنازع اور قابل اعتراض ڈائیلاگز حذف کر دیے جائے۔ اس میں دیپیکا پادوکون اور رنویر سنگھ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ فلم گزشتہ 15 نومبر کو ریلیز ہوئی۔ درخواست گزار نے استدلال پیش کیا کہ اس فلم سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ جب رام نام کا راگ لگے تو پانی میں بھی آگ لگے۔ ون ڈے کرکٹ میں ہندوستان کی نئی رن مشین وراٹ کوہلی نے ون ڈے میں سب سے زیادہ تیز 5000 رن پورے کرنے میں وزڈن سے سب سے بہترین بلے باز ویسٹ انڈیز کے ویون رچرڈز کا ریکارڈ آج توڑ دیا ہے۔ دنیا کے نمبر 1 ون ڈے بلے باز وراٹ نے یہ کامیابی ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی پہلے ون ڈے میں اپنی اننگ کا 8واں رن بنانے کے ساتھ حاصل کی۔ انہوں نے چھکا مار کر ون ڈے میں 5000 رنوں کے ریکارڈ کو پار کر لیا۔ رچرڈز نے ون ڈے کرکٹ میں 5000 رن 126 میچز کی 114 اننگز میں مکمل کیے تھے۔ وراٹ نے حالانکہ رچرڈز کے برابر 114 اننگز کھیلے، لیکن وہ میچ کے معاملے میں رچرڈز سے بہت زیادہ تیز ثابت ہوئے۔ انہوں نے 120ویں میچ میں اس نشانے کو حاصل کر لیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ طوفان ہیرن کے پیش نظر چوکسی اور احتیاطی اقدامات، کئی علاقوں سے عوام کا تخلیہ، چیف منسٹر کا ضلع کلکٹرز کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ متحدہ ریاست کے لیے جگن موہن ریڈی کا مجوزہ دورہ، کرن کمار ریڈی اور چندر بابو کے آبائی ضلع چتور سے آغاز کرنے کا اعلان۔ ایل پی جی سلنڈرز کے لیے آدھار کارڈ پر اصرار نہ کرے، مرکز اور آئل کمپنیوں کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی ہدایت۔ اور مسلمانوں کی زندگی بہتر بنائے بغیر ترقی ممکن نہیں، جسٹس راجندر سچر کا بیان۔ روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ نوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔